السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی میری ویڈیو بڑی اہم ہے اور بڑی جستجو سے اور بڑی محنت سے بنائی ہے۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے اس کو پورا دیکھیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہمارے تبلیغی احباب اس کو سنیں اور رحمت ان کو پتہ چل سکے۔ اصل میں یہ ہے کہ ہمارے شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظل عالی نے چند باتوں پر متوجہ کرنے کے لیے مولانا سعد کاندھلوی کو ایک خط لکھا۔ وہ خط اللہ نے کچھ غلط باتیں حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی طرف منسوب کی، تو حضرت مفتی صاحب سے ابھی حالیہ مدینہ طیبہ میں ایک ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کے دوران مفتی تقی عثمانی صاحب کی کیا بات ہوئی یہ آپ ان کی زبانی خود سنیں۔ مولانا صاحب کو یہ بڑی اہم نصیحتیں ہیں، وہ تمام حضرات جو تبلیغی جماعت سے وابستہ ہیں ان حضرات کو ضرور اس گفتگو کو سماعت کرنا چاہیے۔ بہت سے حضرات تک تو یہ پہلے ہی پہنچ چکی ہیں باتیں، ان حضرات نے سماعت کر لی ہوں گی، اور آپ حضرات کے یہ علم میں بھی بات ہوگی کہ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ کی طرف بعض ایسی باتیں مولانا صاحب نے منسوب کر دی تھی کہ جو حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ کا منشا نہیں تھا، وہ مراد نہیں تھی۔ تو حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ نے لیٹر لکھا تھا، خط لکھا تھا مولانا صاحب کے نام، اور وہ اوپن لیٹر تھا جس میں بتایا گیا تھا کہ بھئی آپ نے جو باتیں میری طرف منسوب کر دی ہیں وہ میری مراد نہیں ہیں، میں نے وہ باتیں نہیں کہی ہیں۔ تو حضرت نے لیٹر بھی لکھا تھا۔ اب یہ مزید نصیحتیں حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ نے فرمائی ہیں، بڑی اہم نصیحتیں ہیں، ان کو سماعت کرنا چاہیے اور ان پر تمامی حضرات کو عمل پیرا ہونا چاہیے۔ ان باتوں میں جو انتہائی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ کام علم صحیح کے ساتھ کرو۔ یہ بات جو ہے بار بار اہل علم کہہ رہے ہیں کہ بھئی کام جو ہے وہ صحیح علم کے ساتھ ہونا چاہیے، منمانی تشریحات نہیں ہونی چاہیے، غلط تشریحات نہیں ہونی چاہیے، قرآن و سنت کی غلط تشریح، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی کو لے کر کے ان سے غلط نتائج اخذ کرنا، غلط مطالب اخذ کرنا، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ انتہائی اہم باتیں ہیں، ان کو ضرور سماعت کیا جائے۔ کہ وہ ساری شرائط الحمدللہ پردے کے امام کے اس کام کے فوائد اور اس کا اثرات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل واضح ہیں، نمایاں ہیں، نظر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے قبولیت ہے۔ بس یہ کہ بھائی علم صحیح کے ساتھ ہو کام، سمجھا۔ کچھ تجاوزات ہیں ان کی اصلاح کی ضرورت ہے، تو اور اصلاح جو ہے وہ کھلے دل سے ہونی چاہیے۔ اس میں یہ چونکہ کام اللہ کا ہے، اللہ سے بڑا کا، لہٰذا اگر کوئی اس میں کوئی شخص کسی بات کی نشاندہی کرتا ہے اس کو سمجھو کہ میرا محسن ہے، اس کو اپنا مخالف نہ سمجھو اور اس کو اس طریقے سے سمجھو کہ بھئی یہ دین ہم ساری دنیا میں الحمدللہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس سے کام لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ کسی اور جماعت سے نہیں لیا، جتنا بڑا کام عوامی سطح پر اس نے کیا۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ حضرت الیاس صاحب کے سینے کی آگ ہے جو پھیل رہی ہے، وہ سینے کی آگ جو ہے، وہ سینے کی آگ کسی نام و نمود کے لیے نہیں تھی، کسی منصب اور عہدے کے لیے نہیں تھی، وہ صرف اللہ، خالصاً اللہ کے لیے تھی۔ جب تک وہ جذبہ برقرار رہے گا انشاءاللہ جماعت ترقی کرے گی، اور خدا نہ کرے اس میں کوئی رکھنا آ گیا کہ اس میں اخلاص میں کمی آ گئی، مناصب میں، عہدوں میں، تنظیم میں خرابی پیدا ہو گئی تو پھر نقصان ہوگا۔ یہ میں ہر جگہ کہتا ہوں۔ اب دو قسمیں ہو گئی ہیں جماعت کی، یہ سمجھو دو مسلک ہو، تو یہ سب اعتراف کر دو اس بات کا کہ دو مسلک، ان سے بھی کہتا ہوں آپ حضرات سے بھی کہتا ہوں۔
दो मसलक है, जो उस मसलक को इख्तियार करना चाहता है बेचारा, जो इसको इख्तियार करना चाहता है गुजारा, लेकिन काम न छोड़े, काम न छोड़े और किसी एक मसलक को हक़ मुतलक और दूसरे को बातिल मुतलक रखे और लड़ाई झगड़े से परहेज करें, लड़ाई झगड़े से परहेज करें। अब इंग्लैंड में कहां कहां जी हाँ, बिल्कुल ये बात है, झगड़े हो रहे हैं, मस्जिदों में झगड़े हो रहे हैं, तो फिर कैसे नूर आएगा, कैसे बरकत आएगी? झगड़ा खत्म करें। कोई कुछ उस तरह कर रहा है तो उसको उस तरह करने दो, बिल्कुल ऐसे कोई इस तरह कर रहा है उसको इस तरह करने दो, अल्लाह के लिए कर रहे हैं। जो और बदगुमानियां, बदजुबानियां, इससे परहेज। दो चीजें, बदगुमानी और बदजुबानी, इससे परहेज करें। ये मैं उन्हें रास्ते अर्ज करता हूं और ये आप रास्ते अर्ज करता हूं। बदगुमानी से बचे, बदजुबानी से बचे। अगर कोई यानी बात काबिल इस्लाह नजर आती है, बैठ के बात करते सही। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको लाइक करें, कमेंट करके बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करें ताकि तबलीगी अहबाब को हकीकत का पता चल सके। हज़रत शेखुल इस्लाम ने जिन बातों पर निशानदेही की है मौलाना साहब को, वो हकीकत लोगों को पता चल सके। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर हो। अल्लाह ताला हम सबको दीन इस्लाम सही माना में नसीब फरमा।